بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت چہارم ویڈیو 1 سبق ہجرت حبشہ صفحہ نمبر 32۔ پیارے بچوں، صفحہ نمبر 32 پر ہجرت حبشہ کا سبق دیا گیا ہے۔ آئیے آج ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ ہجرت کے معنی اور مفہوم۔ ہجرت کے لفظی معنی ہیں وطن چھوڑنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہجرت کا مفہوم یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے کی خاطر ایک علاقے کو جہاں دین پر چلنے کی آزادی نہ ہو چھوڑ کر کسی پرامن علاقے کی طرف چلے جانا۔ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت۔ حبشہ افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔ حبشہ کے بادشاہ کو اس دور میں نجاشی کہا جاتا تھا۔ جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، وہاں کا بادشاہ رحم دل اور نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جب تک اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت دور کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں کرتا تب تک تم وہیں ٹھہرے رہو۔ اس طرح نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی تھیں۔ یہ مہاجرین حبشہ میں امن و اطمینان کے ساتھ رہنے لگے، لیکن چند ماہ بعد وہاں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ مکہ کے قریش مسلمان ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اطمینان ہو گیا۔ وہ حبشہ سے واپس مکہ آ گئے، لیکن وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ مکہ آنے کے بعد ان پر دوبارہ وہی ظلم و ستم کا دور شروع ہو گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حبشہ کی طرف دوسری ہجرت۔ مظلوم مسلمانوں پر کفار کے مظالم پھر بڑھ گئے، جن کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ حبشہ مسلمانوں کے لیے امن و سکون کی جگہ ثابت ہوا تھا۔ اس مرتبہ نبوت کے 6 سال 83 یعنی 83 مردوں اور 11 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اس دفعہ بھی حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان وہاں امن و سکون سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے نکلوانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے 2 زیرک آدمیوں، بہت سمجھدار آدمیوں، عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمرو بن عاص کو قیمتی تحفے اور ہدیے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے بہکاتے ہوئے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، مکہ کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہے، اس لیے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیں۔ چونکہ نجاشی بہت عقل مند اور انصاف پسند بادشاہ تھا، اس لیے اس نے مسلمانوں کا موقف سننے کے لیے، یعنی مسلمانوں کا کیا کہنا ہے یہ سننے کے لیے مسلمانوں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کی دربار میں پر اثر تقریر کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، ہم میں سے جو لوگ طاقتور تھے وہ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، ہماری طرف اپنا رسول بھیجا جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلایا اور بت پرستی سے روکا۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی کہ ہر حال میں سچ بولیں، کسی پر ظلم نہ کریں، نماز پڑھیں اور صدقہ و خیرات دیں۔ جب ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔
ہم ان کے مظالم سے بچنے کے لیے مکہ چھوڑ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے کلام سنانے کے لیے کہا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر نجاشی بادشاہ آپ دیدہ ہو گیا۔ اس نے حضرت جعفر سے پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اس پر نجاشی نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہ تھے۔ آخر میں انہوں نے مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم ہمارے ملک میں اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہو۔ اس طرح نجاشی نے مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دینے سے انکار کر دیا۔ نجاشی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گیا۔ اس طرح قریش کا وفد ناکام ہو کر لوٹ گیا۔ سبق کا خلاصہ: مسلمان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اسلام ہے۔ اس کے لیے وہ اپنی عزیز سے عزیز چیز بھی چھوڑنے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب کسی علاقے میں مسلمانوں کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ سبق کے آخر میں مشق دی گئی ہے سوال کے جواب، تو ان سوال جواب کو ہم کاپی میں بعد میں کریں گے۔ ابھی ہم خالی جگہیں کتاب کے اندر ہی کریں گے۔ صفحہ نمبر 35 پر خالی جگہ دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی خالی جگہ ہے: پہلی ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 15 تھی۔ نمبر 2 ہے خالی جگہ: دوسری ہجرت حبشہ میں مسلمانوں کی تعداد 94 تھی، 94۔ خالی جگہ نمبر 3 ہے: پہلی ہجرت حبشہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی اہلیہ حضرت رقیہ تھیں۔ اور نمبر 4 ہے: نجاشی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کے برابر سے بھی زیادہ نہیں ہیں۔ نمبر 5 میں ہے: قریش نے مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کے لیے نجاشی کو قیمتی تحفے اور ہدیے بھیجے۔ دوسری مشق ہے: درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے کراس کا نشان لگائیے۔ نمبر 1 ہے: ہجرت کے لفظی معنی ہیں وطن چھوڑنا، صحیح۔ نمبر 2 ہے: مسلمانوں نے پہلی ہجرت مدینے کی طرف کی، غلط۔ نمبر 3 ہے: حبشہ کے بادشاہ کو اس دور میں نجاشی کہا جاتا تھا، صحیح۔ نمبر 4 ہے: ان مہاجرین میں حضرت عثمان اور ان کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، غلط۔ یہاں آپ کا بک کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اپنی کاپی کا کام کریں گے۔ اپنی کاپیاں آپ کھولیے۔ سب سے پہلے انڈیکس میں سبق کا نام لکھیں گے، ہجرت حبشہ۔ انڈیکس کے بعد آپ اپنی کاپیاں کھولیں گے اور سب سے پہلے سبق کا نام لکھیں گے، پھر لکھیں گے سوال جواب، تاریخ ڈالیں گے آج کی، اور سوال نمبر 1 اتاریں گے۔ ہجرت کے معنی اور اہمیت بیان کریں۔ جواب ہے: ہجرت کے لفظی معنی ہیں وطن چھوڑنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کی یہ اہمیت ہے کہ دین پر عمل کرنے کی خاطر ایک علاقے کو جہاں دین پر چلنے کی آزادی نہ ہو چھوڑ کر کسی پرامن علاقے کی طرف چلے جانا۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 دیکھیے گا۔ حبشہ کہاں واقع ہے اور اسے آج کل کیا کہا جاتا ہے؟ جواب ہے: حبشہ براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے۔
ٹھیک ہے. سوال نمبر 3 دیکھیے گا. مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی؟ جواب: جب کفار نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو نبوت کے 5ویں سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. سوال نمبر 4 ہے. نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی کس نے کی؟ جواب ہے: نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کی نمائندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. سوال نمبر 5 ہے. قریش کے وفد نے نجاشی سے کیا کہا؟ جواب میں ہے: اے بادشاہ، مکہ کے سرداروں نے ہمیں آپ کی خدمت میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے کچھ غلام بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں. انہوں نے ایک نیا دین اختیار کیا ہے اور وہ آپ کے دین کے بھی مخالف ہیں، اس لیے آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجیے. یہاں آپ کے سوال جواب مکمل ہوتے ہیں. کتاب کے اندر خالی جگہیں اور صحیح غلط پر نشان لگوا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ کاپی کا کام بھی آپ کا کروا دیا گیا ہے. مزید کام کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.